بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کی طرح اس سورت میں یا ایھا الذین آمنوا 6 مرتبہ آیا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ انہی 6 آیات کا ترجمہ، تشریح اور شان نزول ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے چند باتیں عرض کرتا چلتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس سورت کے 4 نام کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا نام تو سورۃ التوبہ ہے اور یہی نام سب سے زیادہ معروف ہے، کیونکہ اس سورت میں ان 3 مخلص صحابہ کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ منافقین تو بہت بڑی تعداد میں تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، لیکن 3 مخلص صحابہ ایسے تھے کہ وہ بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہو سکے، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا، تو اس لیے اس کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ آگے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تو یہاں ان 3 صحابہ کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، ان کی توبہ کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، تو اس لیے اس کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام ہے سورۃ البراءہ۔ اس کو سورۃ البراءہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مشرکین سے اعلان برات کیا گیا ہے کہ یہ 4 مہینوں کے اندر اندر جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو اس لیے اس کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام ہے سورۃ القتال، کیونکہ اس صورت میں مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ۔ اور چوتھا نام ہے سورۃ الفاضحہ۔ فاضحہ کہتے ہیں رسوا کرنے والی۔ اس صورت نے منافقین کو رسوا کر کے رکھ دیا، یعنی ان کی جھوٹی قسموں کے پول کھول دیے، جنہوں نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ ہمارا عذر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک منافق کی حقیقت کو کھول کھول کے بیان کر دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی ان کا عذر نہیں تھا، یہ دل چرا رہے تھے، بس غزوے میں آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لا تعتذروا لن نؤمن لکم، معذرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ ہمیں تمہاری باتیں بتا چکے ہیں، تو اس لیے اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نام ہیں اس سورت کے جو کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس سورت کے بارے میں کہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ سورۃ التوبہ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، لیکن بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سورۃ المائدہ یہ آخری سورت ہے۔ بہرحال اتنی بات پکی ہے کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخر میں نازل ہوئی تھی، لیکن سورۃ النصر کو جنہوں نے آخری سورت کہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض نے سورۃ النصر کے بارے میں بھی یہ قول کیا ہے کہ وہ آخری سورت ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی ہے، اور فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، گویا کہ وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 3 سال پہلے نازل ہوئی، تو اس کو پھر آخری سورت کیسے کہا جا سکتا ہے، 3 سال پہلے جو نازل ہوئی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، یا اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی؟ تو اس کا جواب عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ اس صورت میں مشرکین سے اعلان برات کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہ تو پڑھی جاتی ہے اور نہ لکھی جاتی ہے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں اور دونوں رحمت کی صفت پر دلالت کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، جبکہ اس صورت میں تو مشرکین کے ساتھ قتال کا سختی کا حکم دیا گیا ہے،
اس لیے وہ اللہ کی صفت رحمت سے محروم ہیں. یہاں پہ بسم اللہ نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ لکھی جاتی ہے. ایک تو یہ جواب ہے جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک جواب وہ ہے جو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے جب مصحف تیار کروائے، مصحف عثمانی جن کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو جب آپ نے وہ مصحف تیار کروائے تو بسم اللہ کیوں شروع میں نہیں لکھی؟ سورۃ التوبہ کے شروع میں آپ نے بسم اللہ کو کیوں نہیں لکھا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ صورت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ نے کوئی صراحت نہیں فرمائی، کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اور نہ ہی ہمیں پوچھنے کا موقع ملا کہ یہ الگ مستقل صورت ہے یا یہ سورۃ الانفال کا حصہ ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کا ہی حصہ ہو، کیونکہ اس کے مضامین کافی حد تک سورۃ الانفال کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ صورت ہو. لہٰذا دونوں احتمال باقی رکھنے کے لیے ہم نے یہاں بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ دونوں قسم کے صحابہ کی رائے کا احترام ہو جائے، کیونکہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ سورۃ الانفال کا ہی حصہ ہے اور بعض کی رائے تھی کہ نہیں یہ الگ صورت ہے. تو درمیان میں اگر بسم اللہ لکھ دیتے تو پھر تو پکا ہو جاتا ہے کہ یہ الگ صورت ہے، پھر دوسری رائے بالکل رد ہو جاتی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہوئے یہاں پہ بسم اللہ کو نہیں لکھا تاکہ دونوں احتمال یہاں پہ باقی رہیں. اب یہ کہ بسم اللہ یہاں پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سورۃ التوبہ شروع کریں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اسی صورت سے تلاوت کی ابتدا کر رہا ہے تو پھر وہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے. اگر وہ یہیں سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی طرح 6 جگہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا ہے. پہلی آیت مبارکہ آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کی زندگی کو ترجیح دیں تو تم ان سے اپنا تعلق ختم کر دو. تم ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی نظر میں ظالم شمار ہوگا. اور اگلی آیت میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہ آپ صحابہ سے فرما دیجئے کہ اگر ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کی بیویاں، ان کا خاندان، ان کا کمایا ہوا مال اور ان کی تجارت یا ان کا گھر بار ان کو اللہ اور اس کے رسول سے یا اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو پھر یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. یہ آیت مبارکہ خاص طور پر
ہجرت کے لیے نازل ہوئی، چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد تمام صحابہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو تھے لیکن ہجرت کرنے سے ہچکچا رہے تھے کہ ہمارا خاندان، ہمارا بیوی بچے، ہماری جائیداد، گھر، سب کچھ یہاں ہیں، ہم ہجرت کر کے جائیں گے تو بالکل خالی دامن ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کیونکہ ہجرت میں یہی چیزیں رکاوٹ تھیں، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، انسان کی اپنی تجارت اور اس کی اپنی زمین، مال و دولت، یہ چیزیں رکاوٹ تھی، اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تمام جائز محبتیں ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، لیکن ان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے احکامات کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ جائز محبتیں دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں تو پھر اس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے اور انسان کا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں، بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، بچ کے رہو۔ یہ دشمن کب ہیں؟ جب یہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اور ایک جگہ ان کو فتنہ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا روکنا اللہ کے لیے ہو، جس کا محبت کرنا اللہ کے لیے ہو، جس کا کسی کو چھوڑنا اور بغض رکھنا اللہ کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جائز محبتیں خواہش نفس کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کی ہونے کی وجہ سے ان کو انسان برقرار رکھے۔ اور اگر یہ اللہ کی محبت میں یا اس کے احکامات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، پھر حکم یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حرم شریف میں کافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک سراسر نجس اور ناپاک ہیں، یعنی باطنی طور پر نجس ہیں عقائد باطلہ کی وجہ سے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہٰذا آج کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین بھی حج کرنے آتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے علاقے کی سوغات یہاں لا کر بیچتے اور یہاں کی چیزیں خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقوں میں جا کر فروخت کرتے۔ اس طرح حج ایک عبادت کے ساتھ ساتھ معیشت اور روزگار کا بھی بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جب یہ حکم نازل ہوا اور مشرکین کے مکہ مکرمہ آنے پر پابندی لگ گئی تو بعض مسلمانوں کے دلوں پر یہ حکم گراں گزرا اور وہ سوچنے لگے کہ اس سے معاشی مشکلات پیدا ہوں گی اور حالات تنگ ہو جائیں گے، صرف ان کا ہی نہیں ہمارا بھی اس میں نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تمہاری کمی پوری فرما دیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگی یا تنگ دستی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ
کامل علم والے ہیں اور کامل حکمت والے ہیں۔ تو آج کے بعد مشرکین مکۃ المکرمہ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ نجس ہیں، اور مکۃ المکرمہ یہ پاک سرزمین ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال کی حرص کے دو نمونے بیان کیے ہیں۔ مال کی حرص کا پہلا نمونہ یہ ہے، فرمایا یہود کے علماء اور مشائخ لوگوں کا حرام مال کھاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں مال کی حرص ہے۔ اور دوسرا نمونہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ نہ کرنا یہ بھی مال کی حرص پر دلالت کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ انسان کامیاب ہے، کیونکہ مال کی حرص بہت بری چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان طبعی طور پر مال کا حریص ہوتا ہے، مال خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کسی نے ایک لطیفہ آپ کہہ لیں یا کوئی بہرحال لطیفہ ہی ہوگا، کسی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تو کوئی چور ڈاکو اس کو پڑ گئے اور اسے کہا کہ اپنا مال سارا ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو آپ کو جان سے ختم کر دیں گے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مال تو میں نہیں دوں گا، چاہے آپ جان لے لیں، کیونکہ یہ مال بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، مال بڑھاپے میں میرے کام آئے گا۔ تو یہی انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ جان چلی جائے لیکن مال نہ جائے۔ تو مال کی حرص اتنی بری چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، یہود کے اکثر علماء اور مشائخ حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں غلط مسئلے بتا کر دین سے مزید دور کرتے ہیں۔ احبار حبر کی جمع ہے، عالم کو کہا جاتا تھا، یہود کے عالم کو حبر اور جمع احبار، اور رہبان راہب کی جمع ہے، عبادت گزار کو یا ان کے جو مشائخ ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کثیرن، اللہ نے فرمایا زیادہ تر، یہ نہیں فرمایا سارے کے سارے۔ اس سے پتہ چلا کہ چاہے کوئی دشمن ہو لیکن ان کے بارے میں بھی زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، ایسی بات نہ کریں جو جھوٹ پر مبنی ہو یا زیادتی پر مبنی ہو۔ اس لیے فرمایا ان کثیر من الاحبار، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، سارے نہیں۔ تو ایک یہ نمونہ بیان کیا مال کی حرص کا، اور دوسرا فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ سونا چاندی سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے، اور بتا دیجیے کہ ایک دن آئے گا جب یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کے چہروں کو، پہلوؤں کو، پشتوں کو اس سے داغا جائے گا، اور جب وہ تکلیف سے بلبلائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ آج اپنی دولت کا مزہ چکھو، یہ وہی خزانہ ہے جو تم ہر وقت سنبھال کے رکھتے تھے، گنتے رہتے تھے، اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صبح جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس آیت مبارکہ کا، تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا
کہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ یہود کے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ جو سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر ان دونوں چیزوں میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ حرام مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ایک جواب تو مجھے مل گیا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مال کی حرص کے دو نمونے ہیں۔ ایک نمونہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے بٹورتے ہیں، اور دوسرا مال کی حرص کا نمونہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب تو مجھے ایک تفسیر میں معارف القرآن جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اس کے اندر مل گیا۔ لیکن ایک اور جواب جو میرے دل میں آیا، اب واللہ عالم، اللہ کی طرف سے ہے، اگر تو صحیح ہے۔ اچانک جو ہے وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے کسی سے سنی تھی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم مال کے مخرج سے اس کے مدخل کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یہ میں نے پڑھی نہیں ہے بات تفسیر میں، لیکن ویسے ہی دل میں آئی کہ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں اکثر کہ ہم مال کے مخرج سے اس کے مدخل کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یعنی مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمایا کہاں سے ہے۔ کیونکہ حرام طریقے سے جو مال کمایا گیا ہوتا ہے وہ مال عام طور پر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا، وہ فضول خرچیوں میں استعمال ہوگا، عیاشی کے اندر استعمال ہوگا، یا حرام جگہ استعمال ہوگا، اور اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور اپنے راستے میں پاک مال قبول کرتے ہیں۔ تو مال کے مخرج سے اس کے مدخل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ بھی حلال جگہ پر ہوگا، اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال حرام مصرف میں ہی خرچ ہوگا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا لوگ باتیں کرتے ہیں، جب کوئی فضول عیاشی کر رہا ہو یا فنکشن پہ شادی پہ بہت پیسہ لگا رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے یہ لفظ، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، چونکہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حلال جگہ پہ لگتا ہے۔ تو یہود کے علماء اور مشائخ جب حرام مال کمائیں گے، حرام طریقے سے مال کمائیں گے، تو پھر اللہ کے راستہ یہ تو حلال مصرف ہے، یہاں پہ خرچ کرنے کی کیسے توفیق ملے گی؟ تو یہ بھی ایک ربط اور مناسبت ہے دونوں چیزوں میں یہ بھی ایک ربط اور مناسبت سمجھ میں آتا ہے کہ حلال طریقے سے مال کمائیں گے تو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں جانے کی ترغیب اور نہ جانے پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں آخر کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں چلو تو تم بوجھل ہو کے زمین پر گر جاتے ہو، جسے اٹھنے کو یا جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر
اس فانی اور عارضی دنیا پر مطمئن ہو گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت حقیر ہیں۔ اور آگے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، یہ اگلی آیات ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں نہ گئے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہیں چھوڑ کر اور لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت اور مدد کے لیے کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کمی یا محتاجگی نہیں ہے، یعنی تمہارے نہ جانے سے اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ ولا تضروه شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا تنصروا، اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ آخر اس وقت بھی تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد اور حفاظت فرمائی تھی جب پورا مکہ، پورا عرب آپ کے پیچھے تھا، اور آپ غار میں صرف اپنے ایک ساتھی کے ساتھ روپوش تھے، اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت اللہ نے ایسے لشکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد اور حفاظت فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، یعنی فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ حالانکہ وہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانت تک پہنچ چکے تھے، اس غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا کہ وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا قریب تھے کہ اگر تھوڑا سا جھک کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے۔ تو یہ ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت اور دین کی مدد کے لیے کسی لشکر کے محتاج نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک میں جانے کی ترغیب بھی دی، اور نہ جانے پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ تھا اور سب سے مشکل غزوہ تھا، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ساعۃ العسرہ فرمایا، مشکل ترین گھڑی، مشکل وقت میں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی طرف اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ اللہ کو ان پر بہت پیار آیا، ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے اس مشکل ترین وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، مشکل وقت میں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ ایک تو راستہ انتہائی کٹھن اور لمبا تھا، تبوک مدینہ منورہ سے 715 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو بہت لمبا راستہ، پھر موسم انتہائی گرم، پھر دشمن جو تھا قیصر روم، وہ انتہائی طاقتور، دنیا کی سپر پاور طاقت، پھر اس کے علاوہ باغات کے جو پھل تھے بالکل تیار تھے جن کو اتارنا باقی تھا، اگر ان کو نہ اتارا جاتا، چھوڑ کے چلے جاتے تو واپسی تک خراب ہو جاتے، اور پورے سال کا گزر اوقات اسی پر ہوتا تھا۔ تو اس لیے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے ایک نہیں کئی مسائل تھے، کئی رکاوٹیں تھیں، کئی مشکلات تھیں، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہر مسلمان غزوہ تبوک میں لازمی شرکت کرے، حالانکہ یہ حکم اس سے پہلے کبھی کسی غزوے میں نہیں آیا کہ سارے لازمی شرکت کریں، لیکن اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو منافقین تو بہانے بنا کے سارے ہی پیچھے رہ گئے، لیکن مخلص صحابہ میں سے صرف 3 ایسے تھے جو بغیر عذر کے نہیں جا سکے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ فرمایا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو صحابہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، چونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، انہی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی تعلقات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے کئی طرح کی افواہیں اڑائی ہوئی تھیں کہ قیصر روم بہت بڑی طاقت لے کے آ رہا ہے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کوئی واپس نہیں آ سکے گا۔ تو یوں مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی۔
تو جو نہیں جا سکے غزوہ تبوک میں وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ گئے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ ان کے ساتھ رہو گے تو یہ تو پھر تمہیں بزدل بنا دیں گے. اس لیے انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، جس طرح کی مجلس اختیار کرتا ہے، جس طرح کے لوگوں کو دوست بناتا ہے، وہی عادتیں غیر شعوری طور پر اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. جو بہادر لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا غیر شعوری طور پہ اس کے اندر بہادری آئے گی، اور جو بزدل لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بزدل بنے گا. جو سخی لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا اس کو بھی خرچ کرنے کی توفیق ملے گی، اور جو بخیل کنجوس لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا ویسے ہی ہو جائے گا. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کی فکر پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں. تو تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے آئے گا؟ متقین کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ سب سے آسان طریقہ ہے تقوی حاصل کرنے کا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگلی آیت مبارکہ یہ آخری ہے اس صورت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے ایمان والو، ان کافروں سے قتال کرو یلونکم جو تمہارے قریب ہیں. پہلے ان سے قتال کرو. قریب زمین کے اعتبار سے جو قریب ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا رشتوں کے اعتبار سے جو قریب ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو یہ آیت بالکل مصداق اس کا معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مقابلہ کیا ہے یا سب سے پہلے جن کو دعوت دی ہے وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی ہے. اور جب انہوں نے نہیں مانا تو سب سے پہلے جنگیں انہی کے ساتھ ہوئی ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو قریبی لوگوں سے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی مصلحت کا شکار ہو جائیں اور ان کے ساتھ محبت کرنا لگیں یا ان کے ساتھ تعلقات دوستیاں نبھانے لگیں. ان کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے. ایک تو یہ معنی کیا گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافروں کو تمہارے اندر کوئی کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے. یعنی اپنی تیاری اتنی بھرپور رکھو کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کا سوچیں ہی نہ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی تیاری پوری رکھتا ہے اور جم کے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ قریب والے جو کافر ہیں پہلے ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ بعد والوں کے لیے راستہ آسان ہو جائے. کیونکہ اگر بعد والوں پہ حملہ کریں گے تو درمیان والے پھر پیچھے سے حملہ کریں گے اور مسلمان دونوں طرف سے نرغے میں آ جائیں گے، پھنس جائیں گے. اس لیے پہلے قریب والوں کا راستہ صاف کرو، پھر بعد والوں پر حملہ کرو. قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور انہیں تمہارے اندر کوئی کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے، یعنی اپنی تیاری پوری رکھو. ولیجدوا فیکم غلظہ، دوسرا معنی یہ کہ انہیں تمہارے اندر سختی نظر آئے اپنے بارے میں کہ یہ تو ہمارے بارے میں بہت سخت ہیں، ان کے دلوں میں تو ہمارے بارے میں کوئی رعایت، کوئی نرمی، کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ تم پوری انسانیت کو یہ میسج دے دو کہ ہماری محبت، ہمارا تعلق، ہماری رشتہ داری، ہمارا یارانہ صرف اس کے ساتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے، چاہے وہ رشتے میں ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی
پیغام اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں دیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. بس پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. تو جائز محبتیں ان کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. اگر یہ اللہ کی محبت میں یا اس کے احکامات میں رکاوٹ بنے پھر ان کو چھوڑنا انسان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی شدید محبت نصیب فرمائے، اور ان آیات میں جتنے احکامات کو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.